بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رموز اوقاف۔ اردو لکھتے اور پڑھتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے جو بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر جملے کو پڑھنا، اردو کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ یہ عبارت میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ علامات، رموز اوقاف، اس کے معنی کیا ہے؟ رموز رمز کی جمع ہے۔ رموز کیا ہے؟ رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ یا رکنے کے ہیں، یعنی رموز اوقاف کے معنی ٹھہراؤ کی علامت کے ہیں۔ اردو میں اس کے بغیر جو ہے وہ تحریر کہہ لیں، جملے کہہ لیں، نامکمل ہے۔ نہیں پتا کہ کہاں پہ رکنا ہے اگر ہم اس کی علامت نہ لگائیں، کہاں پہ رکنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، تو اس لیے اردو میں رموز اوقاف ضروری ہیں۔ زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں وہ 10 ہیں۔ سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ، فجائیہ، کوسین، خط اور ووین، یہ جو ہے رموز اوقاف ہیں 10۔ یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور انہی میں سے جو ہے وہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے کثیر الانتخابی شکل میں۔ 5 نمبر کا سوال آئے گا آپ کو۔ سب سے پہلے دیکھیں سکتہ۔ سکتہ وقفہ خفیف کو کہا جاتا ہے اور اس کی علامت بھی اس کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ سکتہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ اب وقفہ خفیف کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے کہ سکتے کا دوسرا نام پوچھا جا سکتا ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات میں بتائیں سکتے کا دوسرا نام کیا ہے، یہ سکتے کے علاوہ جو ہے وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، یا وقفہ خفیف کو کیا کہا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فقرے میں مختصر ٹھہراؤ کو، سب سے مختصر ٹھہراؤ یہاں پہ درکار ہوتا ہے، اس کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ ایک سے زیادہ نام، ایک سے زیادہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اکرم، احمد، علی، حسن، اس طرح اکرم احمد کے درمیان میں جو علامت آئے گی ان کو الگ الگ کرنے کے لیے، تو اس کو ہم سکتہ بولیں گے کہ اکرم سکتہ، احمد سکتہ، علی سکتہ اور حسن دوست ہیں۔ جس طرح مجھے کتابیں چاہیے، ریاضی، بایو، کیمسٹری، فزکس، تو ان کے درمیان میں بھی جو علامت استعمال ہوگی وہ سکتے کی علامت استعمال ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھیں وقفہ۔ وقفہ کس کو کہتے ہیں؟ نصف وقفہ۔ وقفے کا ٹھہراؤ سکتے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کو طویل جملوں کے اجزاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ طویل جملے ہوں اور ان کے اجزاء کو الگ الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ وقفہ کہلاتا ہے۔ تو وقفے کی علامت دیکھیں آپ کس طرح کی ہے، الٹا واو اور نقطہ ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وقفہ کہیں گے۔ سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہتے ہیں۔ پھر سن لیں، سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور صوبہ خیبر پختونخوا کا ادارہ ہے۔ یہاں پہ لکھنؤ یو پی کا دارالحکومت ہے۔ اب لکھنؤ اور یو پی کے درمیان میں جو علامت آئی اس کو ہم سکتہ بولیں گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سکتے سے زیادہ ہمیں ٹھہراؤ درکار ہوگا، وہاں پہ وقفہ لگائیں گے کہ لکھنؤ یو پی کا کیا ہے؟ دارالحکومت ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا، تو ان کے درمیان میں لاہور پنجاب کا یہاں پہ علامت آئے گی، کس کی؟ وقفے کی۔ کراچی سندھ کا تو اس کے بعد
علامت آئے گی، کوئٹہ بلوچستان کا، اس کے بعد علامت آئے گی پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ اب رابطہ کسے کہتے ہیں؟ وقفہ لازم، وقفہ لازم کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ رابطے کا ٹھہراؤ وقفے سے زیادہ ہوتا ہے، وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کو رابطہ کہتے ہیں۔ کسی کا قول وغیرہ نقل کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور کام، تو یہاں پہ رابطے کی علامت آئے گی۔ کون سی علامت آئے گی؟ رابطے کی علامت آئے گی۔ کسی نے کوئی قول کہا ہو، مثلا کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو یہاں پہ رابطے کی علامت آئے گی کہ بات ابھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ جو ہے وہ آگے چل رہی ہے، تو یہ کس کی علامت ہوگی؟ رابطے کی علامت ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل جو رہ گئے ہیں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور ان کی علامات جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ اللہ حافظ۔